دیکھا بہت سے لوگ رہتے ہیں کہیں پر اور کہیں دیکھا، جہاں غوث الورا سرکار ہیں ہم نے وہیں دیکھا۔ یہ مت کہنا کہ شملہ اور مسوری ہم نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا اگر بغداد کو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ مت کہنا کہ شملہ اور مسوری ہم نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا اگر بغداد کو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کروں اچھے اشعار ہماری سماعتوں کے قریب کیا جناب محترم شمیم نوری صاحب بلانے۔ ہے رتبہ افضل و اعلیٰ ہمارے غوث اعظم تھا۔ دیکھیں اگر اس میں سے لفظ ہمارے نکال دیا جائے تو سب کچھ رہے گا لیکن شیریت باقی نہ رہے گی۔ سمجھ نہیں، یہ ہمارے اتنا کام کر رہا ہے جیسے میرے امام نے فرمایا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا، یعنی اگر ہی نکال دیا جائے سب کچھ باقی رہے گا لیکن شیریت نہ رہے گی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج 11ویں شریف کی 1 تاریخ ہو گئی ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو عید غوثیہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ بات غوث اعظم کی آئی، ایک خوبصورت شعر پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں کہاں غوث اعظم سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں، کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں، جسے بھی دیکھیے خوشحال ہے مدینے میں۔ دیکھیں آج سے پہلے اگر آپ نے یہ مصرے اگر آپ نے کسی اور کی زبان سے سنا ہوگا تو میری صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، لیکن شعر جس کا ہے آپ اس کی زبان سے شعر سن لیں۔ شاعر نے کہا کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں، جسے بھی دیکھیے خوشحال ہے مدینے میں۔ ہمارے غوث کی نانی ہے فاطمہ زہرا، ہمارے غوث کا ننیحال ہے مدینے میں۔ ہمارے غوث کی نانی ہے فاطمہ زہرا، ہمارے غوث کا ننیحال ہے مدینے میں۔ الحمدللہ غوث اعظم سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ایک اور اچھا شعر بنتا ہے، شاعر نے کہا کہ کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں، جسے بھی دیکھیے خوشحال ہے مدینے میں۔ ہمارے غوث کی نانی ہے فاطمہ زہرا، ہمارے غوث کا ننیحال ہے مدینے میں۔ شاعر نے کہا کہ بڑا غریب تھا خوشحال بن کے لوٹا ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دیکھیں الحمدللہ یہ منبر بولے آپ بھی بولے۔ دیکھیں مجھے بہت ہی اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ مرغی کے بچے کو زبردستی دربے میں بند کر کے اسے انڈا دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے، پرندے کے پر کو باندھ کر کے اسے فضا میں نہیں اڑایا جا سکتا، دودھ کے ڈبے سے بچوں کی لوری کی آواز نہیں نکل سکتی ہے، بادشاہوں کے دربار میں غربت کا احساس نہیں کیا جا سکتا ہے، ریگستان میں بھٹکے ہوئے مسافر سے کنویں کا پتہ پوچھ کر اسے شرمندہ نہیں کیا جا سکتا۔ آنے والا شاعر مائک پر پوری توجہ کے ساتھ اسی وقت سنا پائے گا جب آپ خود پوری توجہ کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہو، ورنہ جاتے ہیں دنیا بڑی ہے بیٹھ جائیں گے کہیں، کیا جہاں میں آپ ہی کا سایہ دیوار ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تیار رہیں، الحمدللہ ہمارا منبر بھی تیار ہے، لیکن آپ کو بہت ہی اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ظفر بنارسی کا انتقال ہو چکا، ظفر جلال پوری کا انتقال ہو گیا ہے اور انور جلال پوری کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اور آج کل میری طبیعت بھی کچھ خراب چل رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اتنے پڑھے لکھے الاؤنسر سے محروم ہو جائیں، مجھ سے محبت کرنے والے لوگ روتے ہی رہ جائیں گے، ہم کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے۔ دیکھیں غوث اعظم کے نام پہ قسم خدا کی مردے سبحان اللہ بولا کرتے ہیں، غوث اعظم کے دیوانے ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ لہرا کے کہو سبحان اللہ، اور محبت سے بولنا سبحان اللہ۔ یہ تمام شعرا بیٹھے ہیں، میں سب کی دعاؤں کا سہارا لے کر خوبصورت شعر بنتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ بڑا غریب تھا خوشحال بن کے لوٹا ہے، بڑا غریب تھا خوشحال بن کے لوٹا ہے، سراپا مرشد فعال بن کے لوٹا ہے۔ بڑا غریب تھا خوشحال بن کے لوٹا۔ احمد رضا بھائی سب لوگ محبتوں کے ساتھ میں مجھے سماعت کرے، ورنہ باری باری سب کو مائک پڑھانا ہے، اور مجھے بہت ہی اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ نظر انداز کرنے میں فقط تم ہی نہیں ماہر، نگاہیں پھیر لینے کا ہنر ہم کو بھی آتا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھائے محبتوں کے ساتھ میں کہنا سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا بڑا غریب تھا خوشحال بن کے لوٹا ہے، سراپا مرشد فعال
بن کے لوٹا ہے اور نگاہ ڈال دی جس وقت غوث اعظم نے تو پکا چور بھی ابدال بن کے لوٹا ہے نگاہ ڈال دی جس وقت غوث اعظم نے تو پکا چور بھی ابدال بن کے لوٹا ہے تو پکا چور بھی ابدال بن کے لوٹا ہے میں اپنے علماء سے قطعی نظر میں چاہوں کہ کبھی کبھی یہ بھی اپنی دعاؤں کی انگلیاں میرے حوالے کرے تاکہ مجھے ذرا سا سفر کرنے میں آسانی ہو جائے شاعر نے کہا کہ کوئی محمودی بنے کوئی ایاسی بن گئے کوئی محمودی بنے کوئی ایاسی بن گئے کوئی ادارے عمل کے رنگ کے غازی بن گئے ڈاک لوگ جب پڑی ہے غوث اعظم کی نظر گنڈا گردی چھوڑ کے وہ بھی نمازی بن گئے جب پڑی ہے ڈاکوؤں پر جب پڑی ہے ڈاکوؤں پر جب پڑی ہے غوث اعظم کی نظر گنڈا گردی چھوڑ کے وہ بھی نمازی بن گئے آخری شعر مجھے پڑھنا ہے الحمدللہ میں نے انہی علماء کرام سے سنا ہے کہ سرکار غوث اعظم جب اپنے پردادا شیخ معروف کرفی کی مزار مقدس پہ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے تو فرماتے ہو شیخ معروف کرفی میں آپ سے ایک درجے میں بڑا ہوں پھر فرماتے ہیں نہیں میں آپ سے 2 درجے میں بڑا ہوں شیخ معروف کرفی کی مزار مقدس سے آواز آتی ہے شیخ عبد القادر درجے تو آپ ہی کے لیے بنائے گئے ہیں اب ایک خوبصورت شعر پڑھتا ہوں غوث اعظم سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں وہ غوث اعظم سے فرماتے ہیں کہ سورج جب آسمان پر طلوع ہوتا ہے تو پہلے عبد القادر سے اجازت لیتا ہے وہ غوث اعظم سے فرماتے ہیں کہ مہینہ اس وقت تک شروع نہیں ہوتا جب تک عبد القادر کی بارگاہ میں حاضری نہ لگا لے وہ غوث اعظم سے فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی مرید میں بغیر توبہ کے مرنے ہی نہیں دیتا وہ غوث اعظم سے فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا کو اپنی ہتھیلی میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ رکھا ہو وہ غوث اعظم سے فرماتے ہیں کہ مصیبت میں اگر کوئی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسی وقت نہیں پہنچتا ہوں جہاں یاد کرنے والا ہوتا ہے وہ غوث اعظم جو فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا جب تک میں خود اس سے محبت نہ کر لے تو ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائے محبتوں کے ساتھ میں کہنا سبحان اللہ اور محبت سے بولنا سبحان اللہ اب ایک آخری شعر اور بات بالکل فائنل شاعر نے کہا کہ حسن اور عشق کی تفسیر ہے غوث اعظم حسن اور عشق کی تفسیر ہے غوث اعظم گنجائش شبر و شبیر ہے غوث اعظم پیر جتنا بھی بڑا ہو اسے کہنا ہوگا سارے پیروں میں بڑے پیر ہے غوث اعظم پیر جتنا بھی بڑا ہو پیر جتنا بھی بڑا ہو پیر جتنا بھی بڑا ہو اسے کہنا ہوگا سارے پیروں میں بڑے پیر ہیں غوث اعظم آج اس رات میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں ثنا خان رسول جناب محترم احسان قادری صاحب سے وہ مائک پر تشریف لائے لیکن ان سے قبل ایک اور خوبصورت لہجے کی آمد ہوئی ہے جسے ہم اور آپ محترم احمد رضا جونپوری کے نام سے موصول کرتے ہیں لیکن ایک وقت میں ان دونوں سے ملاقات کرنا یہ ذرا سا مشکل کام ہے اس مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے میں ثنا خان رسول واصف شاہ ہدا غلام غوث و خواجہ رضا جناب محترم بدر الدین صاحب ملا سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ پہلے مائک پہ تشریف لائے ہاتھوں کو اٹھائے استقبال کر لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی فضائل اہل بیت مصطفیٰ مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت